اور بالکل صحیح گلوب ہوتا ہے، انڈا بھی نہیں ہے، انڈے میں بھی طول ہوتا ہے، تھوڑا سا طول ہوتا ہے، بالکل گلوب نہیں ہوتا وہ، یہ بالکل کروی شکل، بالکل گلوبی شکل، گول شکل۔ گلوب شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کا مرکزی نقطہ ہے، اس کے مرکزی نقطے سے محیط کی طرف آپ جتنے خطوط نکالیں گے وہ سارے خطوط ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے۔ جسم کروی کے درمیان میں ایک نقطہ ہوگا مرکزی، اس کو مرکزی دائرہ کہتے ہیں یا مرکزی کرہ۔ اس مرکزی نقطے سے محیط کی طرف، وہ جو سطح محیط ہے، اسی سطح محیط کی طرف ہے خط محیط، اس خط محیط کی طرف نقطہ آئے گا۔ تو نقطہ جب رفتار کرے گا اور اس خط محیط پر پہنچے گا تو جتنے بھی خطوط اس مرکز سے جس طرف بھی نکلیں گے ان سب کو آپ آخر میں دیکھیں گے تو ایک ذرا بھی لمبائی چوڑائی اس میں نہیں ہوگی، سارے خطوط برابر ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں کروی شکل۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کل حادث اگر مستدیراً کالکرۃ ہوتا تو لم توجد واحدۃ من هذه الجہات، ان جہات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ اچھا، تو لازم یہ آتا اگر باری تعالی العیاذ باللہ کسی جہت سے اختصاص ہوتا، کسی جہت میں ہوتا، تو جہت تو شیء اعتباری ہے، وہ تو معتبر اعتبار کرے تو ہے، نہیں کرے تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو اگر باری تعالیٰ جہت فوق میں یا تحت میں یا کسی بھی جہت میں ہوتا تو جہت معدوم ہو جائے میاں، تو جہت تو ظرف ہوگا نا، ظرف مکان ہوگا، تو ظرف معدوم ہو جائے تو مظروف بھی سر کھا جاتا ہے، تو پھر عدم باری لازم آئے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَقَدْ كَانَ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ، باری تعالیٰ کا وجود تو ازلی ہے، وہ تو عدم قبول کرتا نہیں ہے۔ پڑھا ہے آپ نے کہ نہ عدم لاحق نہ عدم سابق۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْمَوْجُودَاتِ، جس وقت باری تعالیٰ موجود تھا اس وقت وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْمَوْجُودَاتِ، موجودات میں سے کوئی شے بھی، تو میاں باری تعالیٰ تو موجود تھا ازل میں، لیکن جہت اعتباری چیزیں وہ کدھر تھی؟ تو اگر اختصاص باری تعالیٰ کا کسی جہت سے ہے تو ہونا چاہیے کہ جہت بھی ازل میں ہو، جہت بھی ازلی ہو، حالانکہ آپ نے پڑھا کہ وہ تو اعتباری چیز ہے، ازلی کیسے ہو سکتی ہے اعتباری شے؟ اسی لیے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْمَوْجُودَاتِ، باری تعالیٰ تھا جیسے حدیث میں نے عرض کی کہ کان اللہ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، فَقَدْ كَانَ تَعَالَى لَا فِي جِهَةٍ، جب باری تعالیٰ ازل میں تھا تو پتہ لگا کہ جہت وہاں پر نہیں تھی، تو باری تعالیٰ کا اختصاص کسی جہت سے بھی نہیں، یہ ثابت کر دیا علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری دلیل بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو میاں، یہ جو فرمایا عنوان کے اندر کہ انہ تعالیٰ لیس مختصا بجہت، باری تعالیٰ کا اختصاص بالجہت نہیں ہے، اختصاص۔ فرماتے ہیں کہ یہ اختصاص بالجہت کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْاخْتِصَاصِ بِالْجِهَةِ اختصاصُهُ بِحِيَزٍ، اختصاص بالجہت کا کیا مطلب؟ اختصاص بالحیز۔ اور کل میں نے بتایا
کہ متکلمین کے نزدیک مکان اور حیض ایک چیز ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ اختصاص بالمکان ہو گیا۔ اختصاص بالجہت کا معنی کیا ہوا؟ اختصاص بالمکان۔ تو اختصاص بالمکان کیسا مکان؟ جب اختصاص ہوا تو اختصاص کے ضمن میں تو تعین معتبر ہے نا، تو مکان معین کے ساتھ اختصاص ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ہوا قضا، ہوا قضا یعنی ہوا معین، مکان معین کے ساتھ اس کا اختصاص ہوگا، یہ مطلب ہوا۔ اور پہلے پڑھ چکے آپ کہ باری تعالیٰ کے لیے تو حیض باطل ہے، مکان بھی باطل ہے، اسی لیے فرمایا کہ وقد بطل اختصاصه بالحیض لبطلان الجوہریت والجسمیت، پہلے پڑھ چکے کہ باری تعالیٰ جوہر بھی نہیں ہے، جوہریت بھی باطل ہے، جسم بھی نہیں ہے، جسمیت بھی باطل ہے۔ تو میاں اختصاص بالمکان تو جسم یا جوہر کا ہوتا ہے، جسم تو جوہریت باطل ہو گئی ہے، جسمیت بھی باطل ہو گئی ہے، تو اختصاص بالمکان کدھر رہ گیا؟ یہ تو اس کی فرع ہے۔ وجود جسم ہو تو اختصاص کسی شے کا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، وجود حیض ہو، وجود مکان ہو تو اختصاص کسی شے کا اس مکان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو سرے سے جسم ہی نہیں، جسمیت کی نفی ہو گئی ہے پہلے، سرے سے جوہر ہی نہیں ہے، جوہریت کی نفی ہو گئی ہے پہلے۔ اسی لیے فرمایا کہ لبطلان الجوہریت والجسمیت، یہ یہاں تک ثابت ہو گیا، ثابت کر دیا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ جل مجدہ کا اختصاص بالجہت نہیں ہے۔ یہ دلائل دے کر اب فرماتے ہیں جہت اس معنی سے جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا معنی، کہ جہت جو ہے یہ شے اعتباری ہے، اور احداث انسان سے حادث ہوا، جہت کا حدوث انسان کے حدوث سے حادث ہوا، تو جہت کا یہ معنی عرف حکماء میں تو معتبر ہے، حکماء متکلمین کے نزدیک جہت کا یہ معنی مصطلح معنی ہے، تو کہتے جہت اس معنی سے تو ہم نے باطل کر دیا، سمجھے آپ؟ اس معنی سے تو جہت ہم نے باطل کر دیا۔ یہ دو تین دلائل دے دیے۔ تو علامہ ابن حمام فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میاں کسی کے دل میں اگر یہ بات ہو کہ جہت کا کوئی اور معنی بھی ہے، جہت کا کوئی اور معنی بھی ہے، ایسا معنی کسی کے دل میں ہو جس معنی میں حیض یا جسم کے ساتھ اس کا تعلق مربوط نہ ہو، جہت کا ایسا معنی جس کا تعلق جسم یا حیض سے نہ ہو، ایسا کوئی معنی اگر کسی کے دل میں ہے تو میاں فلیبین، جس کے دل میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ معنی ہمارے سامنے رکھے، تو اگر وہ معنی وہ بیان کر دے گا حتیٰ ینظر فیہ، حتیٰ کہ اس معنی میں نظر و فکر کی جائے کہ آیا یہ معنی جو بتا رہے ہیں ایرجع الی التنزیہ، کیا اس معنی میں بھی نقصان ہے، باری تعالیٰ کے لائق شان نہیں ہے،
باری تعالیٰ کی تنزیہ اس سے واجب ہے۔ اگر کسی نے اس معنی کے علاوہ جہت کا اور معنی کیا اور وہ معنی ہم نے پرکھا اور اس میں بھی باری تعالیٰ کے لائق شان بات نہ ہو تو پھر فَيُخَطَّأُ فِي مُجَرَّدِ التَّعْبِيرِ، پھر ہم اس کی خطا کریں گے کہ بھئی یہ غلطی کر رہا ہے، جہت کے لفظ کا اطلاق اس معنی سے بھی باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ یہ بھی تو تنزیہات میں سے ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تعبیر میں غلطی کر رہا ہے۔ اَوْ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَيُبَيَّنُ فَسَادُهُ، یا اگر تعبیر کی غلطی نہیں ہے، معنوی حقیقی غلطی ہے تو میں فَيُبَيَّنُ فَسَادُهُ، پھر اس کا فساد بیان کر دیا جائے گا تاکہ دوسرے مسلمان اس گندے عقیدے سے بچ سکے۔ تو یہ جہت کا جس معنی سے جہت کو باطل کر دیا، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ جہت کا یہ معنی تو عام مشہور معنی ہے عند المتکلمین یا عند الحکماء، تو اس معنی میں تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ تو باری تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تنزیہات میں سے۔ لیکن کسی اور کے دل میں اگر کوئی معنی ہے تو وہ تو بیان کرنے کے بعد پتہ لگے گا، بیان کریں گے تو پھر اگر تعبیر میں غلطی ہے تو ہم بتا دیں گے تعبیر میں غلطی ہے، معنوی غلطی ہے تو پر اس کا فساد ظاہر کر دیں گے کہ بھئی اس میں یہ فساد ہے۔ تو جب تک جہت کا کوئی اور معنی بیان نہیں ہوتا، سامنے نہیں آتا، اس وقت تو کوئی حکم اس کے اوپر لگا نہیں سکتا، مجہولات پر احکام نہیں لگتے۔ شیء علم میں آئے تو پھر پتہ لگے گا کہ اس کا کیا حکم شرعی ہے۔ یہاں تک تو جہت کو باطل کر دیا۔ اب ایک معرکۃ العراباس اصل ثامن میں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ چھیڑ رہے ہیں، فرماتے ہیں الاصل الثامن انہ تعالی استوى علی العرش، قرآن عظیم میں جو آیا کہ الرحمن علی العرش استوى، تو اصل بنیادی بات اشارے جو ہیں علامہ ابن ابی شریف رحمہ اللہ تعالی، وہ یہ جو اصل ثامن ہے اس میں جو یہ مسئلہ چھڑا ہے علامہ کمال ابن حمام نے کہ انہ تعالی استوى علی العرش، اس کا مقصود اصلی کیا ہے؟ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے کو یہاں چھیڑنے سے مقصد کیا ہے؟ تو شارح نے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، بتایا کہ اصل میں کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہے، محمد بن کرام کے متبعین ہیں، اور وہ باری تعالیٰ کے لیے جہت کے قائل ہیں۔ جہت ان سے بڑھ کر ایک اور فرقہ ہے حشویہ، جو وہ باری تعالیٰ کے لیے جسمیت کا قائل ہے۔ تو ایک فرقے نے جہت کا قول کیا باری تعالیٰ کے لیے، حشویہ نے جسمیت کا قول کیا، لیکن جو لوگ کرامیہ جو ہیں وہ اگر جہت کا قول کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ استقرار بالعرش کا قول نہیں کرتے۔
استقرار بالعرش کا قول نہیں کرتے۔ حشویہ جو ہے وہ جسم کا بھی قول کرتے ہیں اور استقرار بالعرش کا بھی قول کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں فرقے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو غلطی پر ہے نا۔ جہت کا قول، محض جہت کا قول بھی غلط ہے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا، دلائل دیے انہوں نے کہ لیس مختصم بجہت، تو وہ قول بھی صحیح نہیں ہے کرامیہ کا۔ اور پھر حشویہ کا جسمیت کا قول اور ساتھ استقرار بالعرش کا قول، یہ تو اس سے اور اقبح ہے۔ تو ان دونوں کا اصل میں اس اصل ثامن میں کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جہت والے بھی یہ بھی غلطی پر ہیں، حشویہ بھی غلطی پر ہیں۔ تو اصل میں حشویہ نے الرحمن علی العرش استویٰ سے استدلال کیا کہ دیکھو میاں قرآن نے کہہ دیا الرحمن علی العرش استویٰ، تو استواء انہوں نے بمعنی استقرار لیا کہ علی العرش استقر، الرحمن علی العرش استقر۔ تو علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کلی طور پر ان کا رد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی، اور یہ استوا کا معنی استقر، حشویہ نے اصل میں اپنے ایک قانون کے مطابق یہ معنی کیا۔ ان کا قانون یہ ہے کہ آیات اور احادیث محمول ہیں اپنے ظاہر لغوی معنی پر، جو اس کا ظاہری لغوی معنی ہوگا کسی لفظ کا، بس وہی مراد ہو، آیت کیسی بھی ہو، متشابہ یا غیر متشابہ کا وہ نہیں فرق کرتے، بس جو بھی آیت آئی اور اس کا جو ظاہری لغوی معنی ہوگا وہی مراد ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ استوا بمعنی استقر رہا تو لغت میں بھی آتا، لغوی معنی ہے، ظاہری معنی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہر آیت میں جو بھی لفظ آیا اس کا ظاہری لغوی مراد ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، اللہ کا ہاتھ ہے نا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا وجہ ہے۔ تو ہر آیت کو انہوں نے، اسی لیے ان کو اہل ظاہر بھی کہتے ہیں، اہل ظواہر یا اہل ظاہر، اپنے ظاہری معنی پر محمول کیا، ظاہریہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ ابن حزم وغیرہ بھی انہی کے کوئی چیلے چھپاٹے ہیں، داؤد ظاہری، یہ لوگ اسی قبیلے کے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے یہ معنی لیا اور وہ اپنا قانون یہ بتا دیا کہ بھائی بس جہاں آیت میں جو لفظ آیا تو اس کا جو لغوی ظاہری معنی ہوا اسی پر وہ آیت محمول ہوگی، جیسا بھی معنی ہوگا بس وہ ہوگا۔ باری تعالیٰ کے لیے اعضاء ثابت ہوں کہ جسم ثابت ہو کہ جہت ثابت ہو کہ کوئی چیز بھی ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک قانون بنایا۔
علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عنوان رکھ کر ان ظاہریہ کا اور کرامیہ کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میاں دیکھو، اس کے دو چیزیں سامنے ہوئی، ایک کرامیہ کا مذہب اور ایک حشویہ کا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو جسم مانے گا اور جسم کے اعضاء مانے گا تو پھر اس کے لوازم بھی ماننا پڑے گا، کہ قاعدہ یہی ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ۔ جسم مانو گے تو پھر جسم کے لوازم بھی، جسم کے لوازم میں سے تمکن ہے، جسم کے لوازم میں سے مماست ہے کہ جسم دوسرے جسم کو مس بھی کر سکتا ہے، ٹچ بھی کر سکتا ہے، جیسے متمکن مکان کو ٹچ کرتا ہے۔ میں نے حکماء کے نزدیک جو تعریف کر دی تھی آپ کو مکان کی، کہ السطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل للسطح الظاہر من الجسم المحوی، تو ٹچ کرتا ہے۔ حاوی کا نچلا سطح محوی کے اوپر کے سطح کو مس کرتا ہے۔ تو مماست یہ بھی جسم کے لوازم میں سے، محاذات ایک جسم دوسرے جسم کا محاذی بھی ہوتا۔ تو یہ لوازم اگر جسم مانیں گے تو یہ لوازم کا ماننا، لوازم کا بھی ماننا لازم آ جائے، تو یہ تو پھر صریح کفر ہو گیا۔ صریح کفر ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے فقہاء ان مجسمہ اور کرامیہ کے اوپر دلالت کا فتویٰ تو دھڑلے سے دے دیتے کہ ضال تو ہیں، لیکن کفر کے مسئلے میں احتیاط کرتے ہیں۔ تکفیر کا مسئلہ، اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ حالانکہ مقتضی تو یہ ہے کہ جب انہوں نے جسم مان لیا تو جسم کے لوازم تو ماننے پڑیں گے، تو لوازم جسم مانیں گے تو یہ تو کفر صریح ہے۔ اس میں تو پھر کفر میں توقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دھڑلے سے کفر کا فتویٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے فقہاء احتیاط کرتے ہیں۔ تو علامہ کمال ابن حمام یہ فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط ہمارے فقہاء کیوں کرتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں اس عبارت میں۔ فرماتے ہیں میاں یہ حشویہ وغیرہ جو ہیں یہ جسم تو مانتے ہیں، استوا علی العرش کہ تو قائل، لیکن فرماتے ہیں لیس کا استواء الاجسام،
یہ وہ تعویل ہے کہ وہ کہتے ہیں استوا کے تو ہم قائل، الرحمن استوى علی العرش، لیکن وہ استوا کا کے لوازم نہیں مانتے۔ لوازم اس لیے فرمایا کہ مع الحکم بأنہ لیس کاستواء الاجسام، کہ استوا تو ہے لیکن لیس کاستواء الاجسام علی الاجسام من التمکن والمماست والمحاذات، یہ وہ تعویل ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بھئی استوا مانتے ہیں لیکن بمعنی یلیق بہ هو سبحانہ اعلم بہ، استوا ہم مانتے ہیں لیکن وہ استوا جو اس مولا کے شان کے لائق ہے، اور وہ کیسا استوا ہے؟ کہتے کیف سے سوال نہ کر، کیفا مت بولو، بس یہ کہو کہ اعلیٰ واللہ اعلم بکیفیاتہ۔ یہ تعویل کرتے ہیں۔ اس لیے جسم جیسا استوا دوسرے جسم پر ہوتا ہے ایسا استوا وہ نہیں مانتے، ایسا مانتے تو پھر لوازم بھی ثابت ہوتے، یہ ساری چیز تو پھر کفر یقینی ہو جاتا۔ لیکن ہمارے فقہا جو احتیاط کرتے ہیں وہ اس تعویل کی وجہ سے کہ مؤول کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کہ یہ مؤولین ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بمعنی یلیق بہ هو سبحانہ، اس معنی سے استوا مانتے ہیں جو باری تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اور بیا هو سبحانہ اعلم بہ، کیفیات کو وہی مولا جانتا ہے۔ اس لیے وہ قانون یہاں نہیں چلنے دیتے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، لوازم کو اگر مانتے تو معاملہ ختم تھا۔ یہ تو کہتے ہیں میاں استوا مان لیا لیکن استوا بمعنی یلیق بشانہ۔ تو علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو، الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی جز ہے، تو قرآنی احکام کے اوپر ایمان لانا تو قرآن کی قرآنیت پر ایمان لانا تو واجبات میں سے ہے۔ لہذا الرحمن علی العرش استوى بھی ہمارا مومن بھی ہے، ہمارا مومن بھی ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن کتنے قدر پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جتنا قدر قرآن میں ہے، بس۔ اپنے اپنی طرف سے معانی بھی نہ بناؤ، اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی نہ کرو۔ قرآن میں جو کچھ موجود ہے بس وہ قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَحَاصِلُهُ وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِأَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، یہ ایمان اس پر واجب ہے کہ بِأَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، بس، مع نفی تشبیہ ہے۔ یہ نہیں کرو گے کہ بھئی وہ جیسے جسم کا تمکن ہوتا ہے دوسرے جسم پر، یا استوا ہوتا ہے دوسرے جسم پر، ویسا ہے ویسے نہ کرو۔
یہ بات تو انہوں نے فرما دی ہے۔ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو اس کی بڑی اچھی تفصیل کی ہے علامہ ابن ابی شریف نے، کچھ مذاہب بھی اس میں نقل کیے ہیں۔ یہ متن میں تو بالکل اجمال ہے، تو تفصیل کے لیے آپ اس کا یہ شرح جو لکھی گئی ہے اس میں بڑے فوائد ہیں۔ اگر میں بیان کروں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، اگر شرح بھی بیان کروں گا تو آپ کا وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو مطالعے پر چھوڑ دیں، آپ مطالعہ کریں اس کا۔ اور اجمال اتنا آ گیا آپ کے کہ قرآن کی قرآنیت پر، قرآن میں جو کچھ وارد ہے بس اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ باقی اس میں زیادتی کرنا، تبدیلی کرنا، معنی اپنی طرف سے نکالنا، یہ اجازت نہیں ہے۔ کیف سے متعلق سوال کرنا کہ والسوال عنہ بدعۃ، علماء لکھتے ہیں کہ بھئی اس کے متعلق سوالات کرنا کہ کیف کان الاستواء، ما کیفیتہ، یہ چیزیں جو ہے یہ کیف میفا یہاں پر مت کرو۔ اچھا، اب چونکہ بعض علماء، کل میں نے بھی بتایا تھا کہ پرسوں تھا، کہ متشابہات کے متعلق متقدمین کا مذہب الگ تھا، متاخرین کا مذہب الگ ہو گیا۔ متقدمین کا مذہب تھا تسلیم الی اللہ، کہ بھئی متشابہ آ گیا، آپ نے کہا الف لام میم، تو بس پیچھے سے کہہ دو کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ یہ چیمی گوئیاں بیچ میں مت کرو کہ الف سے اللہ مراد ہے اور لام سے جبریل مراد ہے اور میم سے محمد مراد ہے، لہذا انزل اللہ تعالی ھذا الکتاب بواسطہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا شارٹ ہے اس مضمون سے، یہ شارٹ واٹ یہاں نہیں ہے، بس اللہ اعلم بمراد، کیا مراد لیتا ہے اللہ وہی جانے۔ اور اس کی وجہ بھی آپ نے اپنے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھی۔ ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں جو قرآن عظیم کی یہ آیت نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے کتاب اتاری، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، دو قسم کر دی کتاب کی، محکمات جن کے معانی بلا کسی تاویل کے صحیح ہو، محکمات، ایک تو وہ محکم متشابہ کے مقابلے میں نا محکم وہ نہیں، یہ محکم معنی میں عام ہے اس سے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، دو قسم، دوسری قسم متشابہات۔ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی حافظ صاحب نہیں ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، ہاں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، یہ یہاں ارشاد فرما دیا آپ نے اپنے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا کہ احناف کے نزدیک وقف ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ،
اور والراسخون یقولون یہ اگلا جملہ ہے، والراسخون مبتدا ہے، یقولون جملہ اس کا خبر ہے۔ تو جب وقف الا اللہ پر ہوا احناف کے نزدیک تو مطلب یہ ہے کہ پھر تسلیم کا مسئلہ ہو گیا نا، کہ متشابہات کے علم کی تسلیم الی اللہ کر دو، وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ اسی لیے متقدمین نے تسلیم کا قول کیا کہ میں متشابہات میں انگلیاں مت مار، بس اللہ اعلم بمراد۔ لیکن شوافی نے بھی ایک مذہب لیا، آپ نے پڑھا، وہ بھی تو اہل سنت ہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں وقف، الا اللہ پر وقف نہیں ہے، والراسخون فی العلم یہ میم پر وقف، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کے تعویل کو اللہ جانتا ہے اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ تو متشابہات کے علم میں جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا شوافی کا؟ شوافی فرماتے ہیں راسخین بھی جانتے ہیں، احناف کہتے ہیں یار نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، بس یہاں پر بات ختم کرو، یہاں وقف کر دو۔ نور الانوار آپ نے پڑھی ہے، کیا خیال ہے کبھی احناف نے جو متشابہات کا علم جو شوافی مانتے ہیں، راسخون کے لیے بھی غیر اللہ کے لیے بھی، تو کبھی احناف نے ان شوافی کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ تو اللہ کے لیے شریک مان لیا بھائی؟ یا احناف کہتے ہیں کہ اللہ پر عطف ہے، بس اللہ جانتا ہے، راسخون کا الگ معاملہ ہے۔ راسخون نے تو کہہ دیا کہ آمنا باللہ، آمنا بھی، اور راسخون یقولون، تو ان کا قول تو آمنا کا ہے، جانے نہ جانے لیکن ہمارا ایمان ہے اس کو۔ تو احناف نے نہیں مانا تو کبھی شوافی نے فتوی کفر نہیں دیا کہ یہ نہیں مانتے، دیکھو یہ راسخین کے لیے نہیں مانتے۔ اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو وہ جانتے ہیں، مجتہدین تھے، بہت بڑے لوگ تھے، توفیق یہی دی ہے۔ ہمارے تمام اصولی فقہ کی کتابوں میں جہاں یہ مسئلہ چھڑا، توفیق یہی دی کہ بھئی احناف کہتے ہیں الا اللہ پر وقف ہے، مطلب یہ ہے کہ علم استقلالی اللہ کو ہے، علم استقلالی، علم قدیم، علم غیر متناہی، وہ اللہ کو ہے متشابہات کا۔ احناف کا یہ مطلب۔ شوافی کہتے ہیں کہ راسخین کو علم ہے، تو ان کا مطلب کیا یہ ہے کہ راسخین کو علم استقلالی ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ علم بالاسباب ہے، راسخین کو علم بالاسباب ہے کہ آپ نے متن عقائد میں جو علامہ عمر نصفی نے لکھا، آپ نے پڑھا کہ واسباب العلم للخلق ثلاثۃ، العقل والخبر الصادق والحواس، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو مخلوق کا علم تو بالاسباب ہے، خالق کا علم ہے جو بلا سبب ہے، علم مستقل ہے۔ تو احناف کہتے ہیں الا اللہ پر وقف ہے، ٹھیک ہے، علم مستقل باری تعالیٰ کو ہے، اس کا خاصہ۔ شوافی کہتے ہیں نہیں، راسخون فی العلم وہ بھی جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں تو کون سا جانتے ہیں؟ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ علم استقلالی سے جانتے ہیں،
اس کا خاصہ الگ ہے، مخلوق کا خاصہ الگ ہے۔ وہ علم مستقل ہے، یہ علم جانتے یہ بھی ہے، علم یہ بھی ہے، علم وہ بھی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ مشترکہ کے جو معانی موضوع لہا ہوتے ہیں ان میں حقیقی فرق ہوتا ہے، ان کے ماہیات میں فرق ہوتا ہے۔ تو علم لفظ مشترک ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ لفظ عین کئی معانی میں مشترک ہے، لیکن ہر معنی کو آپ دیکھیں گے، ہر معنی موضوع لہو اس کا جو ہے اس کی ماہیت دوسرے سے مختلف ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی شمس کی ٹکی کو بھی عین کہتے ہیں، تو آپ کے گھٹنے کو بھی، تو آپ کے گھٹنے کی حقیقت اور ماہیت وہی ہے۔ اسی طرح پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، تو آپ کے آنکھ کو بھی، تو کیا دونوں کی ماہیت ہے کہ؟ اس لیے اشتراک لفظی تو ٹھیک ہے، خالق و مخلوق کی صفات میں اشتراک لفظی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس وہی ایک چیز آپ ثابت کریں گے دونوں کے لیے، وہ شرک ہے کہ باری تعالیٰ کی صفت آپ کسی مخلوق کے لیے ثابت کریں یا مخلوق کی کسی صفت کو باری تعالیٰ کے لیے ثابت کریں، یہ بڑا کفر ہے۔ اس لیے یہ فرما دیا کہ اب جو دو مذہب ہو گئے متقدمین کا تسلیم کہ وقف ہے الا اللہ پر، متأخرین کا تعویل کہ چونکہ ان کے زمانے میں نے عرض کیا تھا وہ یہ گمراہ فرقے بہت نکل آئے اور انہوں نے آیات متشابہات سے اپنے وہ باطل عقیدے ثابت کرنا شروع کر دیا۔ مجسمہ نے الرحمن علی العرش استویٰ پڑھ کر جسمیت ثابت کرنا شروع کیا۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کی آیات سے انہوں نے متشابہات آیات سے استدلال کیا۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو اہل زیغ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، اور اتباع کیسے کرتے ہیں؟ ابتغاء تاویل، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اس کے اوپر وہ بنیاد رکھتے ہیں۔ بہرحال چونکہ متاخرین کے زمانے میں یہ چیز زیادہ ہو گئی، تو متاخرین نے ان گمراہ فرقوں کے جوابات دینے کے لیے اور عوام کو سمجھانے کے لیے، ہر فرقہ گمراہ آپ دیکھیں، اہل سنت کے عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ ہر گمراہ فرقہ جو نکلا ہے، نکلا اہل سنت سے، صحابہ اہل سنت۔ تابعین کے زمانے میں کچھ فتنے نکل آئے لیکن بہت قلیل، تبع تابعین کے زمانے میں پھر کچھ زیادہ ہو گئے۔ تو تبع تابعین کے زمانے میں یہ فتنے زیادہ ہو گئے، تو جناب اب عوام کو ان فرقوں نے، ان کے مولویوں نے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ انہی آیات سے متشابہات سے استدلال کر کے تو کبھی اللہ کے لیے ید ثابت کر رہے ہیں، تو کبھی آنکھ ثابت کر رہے ہیں، تو کبھی چہرہ ثابت کر رہے ہیں، تو کبھی پورا جسم ثابت کر رہے ہیں۔ تو ان آیات سے استدلال کر کے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب اہل سنت کے پاس تو متقدمین کا عقیدہ تھا کہ اللہ اعلم بمرادہ، لیکن آج کل کے عوام کا بھی یہی حال ہے، تو اس زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ کہتے ہیں نہیں تو یہ بتاؤ یار کہ اگر اس کے مراد کا تمہیں پتہ نہیں ہے نا تو اللہ نے پھر اس کو نازل کیوں کیا؟
اس کے علم اگر ہمیں نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں آ سکتا، استأثر اللہ بعلمہ، تو پھر ان آیات کو قرآن میں نازل کیوں کیا گیا؟ اس قسم کے یہ عوام، پھر یہ گمراہ فرقے ان کے دلوں میں یہ شکوک اور شبہات تو ڈالتے ہیں نا، اب ان کا منہ کیسے بند کریں؟ عوام کا منہ، اپنے عوام کی حفاظت تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، کہ اپنے عوام کے عقائد کا تحفظ تو کریں، گمراہ فرقوں سے تو ان کو بچائیں، یہ تو علماء کا حق ہے۔ اس لیے متاخرین نے سوچا کہ بھئی یہ اب چپ سے کام نہیں بنے گا، متقدمین نے تو سبق دیا کہ چپ، متشابہات کے متعلق چپ، لیکن اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو ہمارا چپ تو جواب نہیں بن سکتا جناب، وہ تو کہتے ہیں ہمیں بتاؤ۔ اس لیے پھر متاخرین نے ان گمراہ فرقوں کی گمراہی پھیلانے کو روکنے کے لیے تاویل کی اجازت، کہ اپنے عوام تو بچ جائیں، کہ چلو بتاتے ہیں بھائی، تاویل کی اجازت دی۔ ہم کہتے ہیں استوا بمعنی استولا، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو تاویل متشابہات کی، مگر وہ تاویل مقبول ہوگی عند شرع جو تاویل لغت عربی کے مطابق اور موجب نقص نہ ہو، اور کسی مسلم قاعدہ شرعیہ کے خلاف بھی نہ ہو۔ تو ان قیود کے ساتھ تاویل کی اجازت متاخرین نے دے دی ان گمراہوں کو خاموش کرنے کے لیے، کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی مراد تو واللہ اعلم بمراد ہی، مراد تو وہی جانے، لیکن ہم تفسیر کی نہیں تاویل کی اجازت دیتے ہیں۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ما هو المراد کا بیان، کہ باری تعالیٰ نے کیا مراد لیا، تو وہ تو حضور کر سکتے ہیں یا اللہ خود کر سکتا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا تفسیر القرآن بالحدیث ہو تو وہ پھر ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے، متاخرین نے، متکلمین نے اس مجبوری کی وجہ سے اس تاویل کی مشروط اجازت دے، کہ استوا بمانا استولا، اور کہتے ہیں اب اس لیے فرماتے ہیں فَأَمَّا كَوْنُ الْمُرَادِ أَنَّهُ اسْتِيلَاؤُهُ عَلَى الْعَرْشِ، یہ مراد لینا کہ استوا علی العرش سے کیا مراد ہے؟ استولا علی العرش، تو علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ فَأَمْرٌ جَائِزٌ، یعنی امر ممکن، ممکن ہے یہی مراد ہو باری تعالیٰ کی، لیکن آگے فرماتے ہیں فَأَمْرٌ جَائِزُ الْإِرَادَةِ اِذْ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ عَيْنًا، اس لیے کہ معین طور پر استوا سے مراد ہو استولا فقط، اور کوئی احتمال نہ رہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ اختصاص، اس تاویل کے اختصاص پر ہمارے پاس کوئی دلیل، ممکن ہے مراد الہی کچھ اور ہو، لیکن استوا سے استولا مراد لینا جائز امر ہے، امر ممکن ہے، احتمال ہے استولا کا بھی، لیکن متعین نہیں ہے، اس لیے کہ تعین پر ہمارے پاس کوئی دلیل، ہاں ممکن ہے باری تعالیٰ کا کوئی اور احتمال مراد ہو اس سے،
تو تعویل تو تعیین ما هو المراد کو نہیں کہتے. تعویل تو جو لفظ میں جس معنی کا احتمال ہے اس معنی کے بیان کو تعویل کہتے ہیں. احتمال ہے اس میں. تو استوا میں استولا کا احتمال ہے، لہذا جائز الارادہ امر ہے. مراد لیں گے تو ارادہ کرنا اس کا ممکن ہے، محالات میں سے نہیں. تعیین پر چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا فالواجب عیناً ما ذکرنا، بالتعیین جو ہمارے اوپر چیز واجب ہے وہ وہی ہے جو ما ذکرنا ہے. ما ذکرنا کیا ہے کہ قرآن میں جو آیا کہ الرحمن علی العرش استوا، اتنے پر ایمان لانا واجب ہے. قرآنیت ہے نا، قرآن ہے نا. باقی استوا سے استولا مراد لینا اس کی تعیین پر دلیل نہیں. اس پر تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ الرحمن علی العرش استوا پر ایمان لانا تو واجب ہے کیونکہ قرآن ہے. تو یہ تو متعین بات ہے، اس کا وجوب متعین ہے. لیکن استوا سے استولا مراد لینا یہ امر متعین نہیں ہے، یہ احتمالی بات ہے. تو احتمالی بات کو آپ تعویل کہہ سکتے ہیں، تفسیر نہیں کہہ سکتے. اس لیے فرمایا کہ فالواجب عیناً ما ذکرنا. اب کہتے ہیں وہی پس منظر بیان فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو متاخرین نے جو یہ استولا مراد دیا تو کہتے ہیں میاں اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ استولا تعویل کر کے اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے وہ سمجھ جائیں اور گمراہ فرقوں کے دجل سے بچ جائیں. لیکن اگر یہ استولا تعویل نہیں کریں گے اور استوا کا جو معنی اپنا ہے وہ لیں گے تو میاں بڑی مشکلات پیش آ جائیں. اس لیے کہ استوا آپ جانتے ہیں مصدری معنی ہے، تو استوا نسبت بین شیئین، نسبت کے لیے طرفین چاہیے. تو نسبت کا اتصال ادھر بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے، جانبین سے. تو استوا کا معنی کیا ہوگا کہ استوى اللہ عز وجل بشیء آخر، یعنی بعرشہ. الرحمن علی العرش استوا کا پھر کیا معنی ہوگا؟ دو جانبین ماننے پڑیں گے، ایک جانب باری تعالیٰ کی ذات، دوسری جانب عرش. تو مطلب یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ کی ذات مستوی ہو گئی ہے عرش کے ساتھ. تو یہ بتاؤ کہ عرش کے ساتھ اتصال لازم آگے کہ لازم نہیں آگے؟ تو یہ اتصال جو لازم آیا یہ لازم باطل ہے کہ صحیح ہے؟ یہ لازم تو باطل ہے. یہ لائق شان ہے باری تعالیٰ کی کہ کسی جسم، عرش تو حادث ہے، جسم ہے، حادث ہے. تو کسی حادث جسم کے ساتھ باری تعالیٰ کے جسم کا العیاذ باللہ اتصال ہو جائے، جسمی اتصال ہو جائے، تو ایک تو باری تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑا، دوسرا جسم حادث کے ساتھ اتصال ماننا پڑا. تو یہ کیسے اپنے عوام کو سمجھاؤ گے؟ اگر استوا کا اپنا ہی معنی لوگے تو کیسے سمجھاؤ گے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں اس میں بڑا اشکال ہے. اگر اپنا معنی لیتے ہو تو اپنے عوام کو اس کا سمجھانا
یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے آسان طریقہ کہ استوا بمانا استولا، ورنہ بڑی خرابی لازم آ جائیں گی اگر استوا اپنے معنی میں لیتے ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَإِذَا خِيفَ عَلَى الْعَامَّةِ عَدَمُ فَهْمِ الْاِسْتِوَاءِ، جب عوام کے اوپر عالم کو خوف لاحق ہو جائے کہ بھئی یہ میرے عوام تو یہ استوا والا معنی نہیں سمجھیں گے، بھی استوا کا حقیقی معنی تو نہیں سمجھیں گے۔ اذا لم یکن بمعنی الاستیلاء، اگر استیلاء کے معنی میں نہ ہو، استوا اپنے معنی میں ہو، تو عالم کو خوف لاحق ہو جائے کہ اس معنی سے تو استوا ہم نہیں قبول کریں گے، الا باتصال ونحوہ، ہاں مگر کیسے قبول کریں گے کہ استوا تو معنی نکالیں گے تو پھر اتصال الجسم بالجسم ہوگا، تو باری تعالیٰ کے لیے بھی جسم ماننا پڑے گا، ادھر عرش کے ساتھ اتصال ماننا پڑے گا، تو عرش تو جسم حادث ہے، تو اتصال الجسم بالجسم الحادث، تو سب خرابیاں ہیں۔ باری تعالیٰ کے لیے جسم ماننا بھی اور جسم حادث کے ساتھ اس کا اتصال بھی، یہ سارے باطل ہیں۔ الا باتصال ونحوہ من لوازم الجسمیت، جو جسمیت کے لوازم میں سے ہے، یہ سارا ماننا پڑے گا۔ وَأَلَّا يَنْفَعُهُ، ہاں کہ وہ اس کا سلب تو نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا کرنا پڑا متاخرین کو؟ کہتے ہیں میاں فلا بأس بصرف فہمہم الی الاستیلاء، پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ عوام کے فہم کو پھیر دو نا یار، استوا کے حقیقی معنی سے عوام کے فہم کو پھیر دو استیلاء کی طرف، ان کو یہ سمجھا دو کہ میں استوا بمانا استولا، تو اب استولا تو ان کو سمجھ آ جائے گا، تو بڑی گمراہی سے اپنے عوام کو بچا سکو گے۔ اسی لیے فرماتے متاخرین نے یہ تعویلات کی جو اجازت دی، بھائی مجبور ہو گئے بیچارے کہ ان گمراہ فرقوں کے جو چیلے چپاٹے تھے، انہوں نے جو اعتراضات کیے اہل سنت کے عقیدوں پر، تو آخر اس کا جواب تو متقدمین کا قول نہیں تھا کہ متقدمین نے تو کہا کہ چپ، تو یہ تو جواب تھا نہیں، اس لیے متاخرین کو پھر بولنا پڑا اور اپنے عوام کو استوا کا معنی سمجھانا مشکل تھا، اپنا معنی، اس لیے تعویل کی اجازت دی کہ بمعنی استولا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ان مراحل سے جو گزرے ہیں ان کو ان کے اشکالات کا پتہ ہے، ہم لوگوں نے تو صرف بیان کر دیا زبان سے۔ ان مراحل سے جو حضرات گزرے ہیں پتہ نہیں کتنے مشکلات سے گزرے ہوں گے، اس راستے میں بڑے کانٹے ہیں، اور ان کانٹوں کو سب کو اللہ جل مجدہ ہمارے ان علماء کے قبور پر رحمت نازل فرمائے۔ کتنی انہوں نے سختیاں برداشت کی ہے گمراہ فرقوں کے اعتراضات کے، اور پھر قرآن و حدیث کو ان کے ضلالات سے بچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے کوششیں کی، اپنے عوام کو بچانے کے لیے، قرآن و حدیث کے تحفظ کے لیے کتنی پتہ نہیں انہوں نے ان حضرات نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ بہرحال اسی لیے فرمایا کہ فلا بأس بصرف فہمہم، ہاں کہ اپنے عوام کے فہم کو پھیرنا الی الاستیلاء، استیلاء کی طرف استوا سے پھیر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فإنہ قد ثبت اطلاقہ وارادتہ لغتاً، کہ تعویل کے لیے جو شرط ہے وہ پائی گئی۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ لغت عربی میں تعویل لغت عربی کے مطابق ہو،
تو فرماتے ہیں یہ استوا بمانا استولا لینا لغت عربی کے بالکل مطابق ہے۔ دیکھو مثال دیتے ہیں، قد استوا بشر علی العراقی، بشر نے عراق کے اوپر استوا، یہ استوا بمانا استولا، بشر عراق کے اوپر مسلط ہو گیا، یعنی عراق کے اوپر غلبہ پا لیا تو عراق کا بادشاہ بن گیا۔ تو یہ استوا کس معنی میں ہے؟ یہ شاعروں نے استعمال کیا، عربی شاعر ہیں، تو عربی شعراء کا قول تو اپنے لغت کے اس بات کے لیے دلیل ہے نبی۔ اس لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لغت سے استدلال کیا، عرب کے شعراء کے شعر سے استدلال کیا کہ اسی لغت میں اسی معنی میں استعمال بھی ہے۔ اور دوسرا بھی ایک قول فرماتے ہیں کہ دیکھو فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنسر وطائر، کہتے ہیں دیکھو اور شاعر ہے اس میں بھی یہی لفظ ہے، فلما علونا واستوینا علیہم، ہاں جب ہم نے غلبہ پا لیا، علونا بلند ہو گئے ہم، یعنی ہم نے غلبہ پا لیا، واستوینا اور واستولینا، اور جب ہم مستولی ہو گئے، غالب ہو گئے، علیہم ان لوگوں کے اوپر، تو جعلناہم مرعا لنسر وطائر، ہم نے ان کو کیا کر دیا، ان لوگوں کو ہم نے نسر جو پرندہ ہے اور دوسرے پرندوں کا چراگاہ بنا دیا، ان لوگوں کو ہم نے نسر اور دوسرے پرندوں کا چراگاہ بنا دیا، یعنی مطلب ہے کہ ان کی بوٹیاں وہ کھا گئے، پرندوں کے چراگاہ ہو گئے نسل وغیرہ کے، تو ہم نے ان کا یہ حال کر دیا کہ روند ڈالا، ایسا روندا کہ فرشتے ان کے بوٹیاں اٹھا اٹھا کے، یہ تو اب دیکھیں یہ دونوں اشعار میں استوا بمانا استولا آیا، اس لیے لغت عربی سے یہ تعویل ثابت ہے۔ تو یہ تعویل اگر متاخرین نے کی ہے استوا بمانا استولا، تو یہ لغت عربی کے عین مطابق تعویل ہے۔ اب چونکہ ان کرامیہ نے اور یہ جو مجسمہ ہے ظاہریہ، انہوں نے تو صرف استوا پر نہیں نہ استدلال کیا، یہ تو جہاں کوئی آیت آ گئی متشابہات میں سے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب باری تعالیٰ کا ہاتھ ہے، العیاذ باللہ، ظاہر پر حمل کر دیں۔ حدیث میں کہیں اصبع کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، انگلی بھی ہے، قدم کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، قدم بھی ہے، پیر بھی ہے، ید کا لفظ آ گیا، ید بھی ہے۔ تو یہ آفت تو ان کی بڑی عام تھی، یہ استوا کی تو جواب دے دیا استولا۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا، استوا کے لفظ میں جو ہم نے یہ ذکر کیا، فرمایا کل ما ورد مما ظاہرہ الجسمیت فی الشاہد، ہاں جو بھی آیت یا حدیث آئی ہے جس کا ظاہر جسمیت ہو، یعنی وہ جسم پر دلالت کرے وہ لفظ، یا جسم کے کسی عضو پر کرے، جس کا ظاہر جسمیت ہو، کل اصبع
والقدم والید، اس قسم کے الفاظ جہاں بھی آئے تو ان لوگوں نے تو اپنے قانون پر عمل کیا کہ ظاہر پر محمول ہے بس، لیکن متأخرین علماء نے بھی آپ کو تو طریقہ بتا دیا۔ ہمارے متکلمین متأخرین نے دو طریقے ہم کو بتائے، ایک وہ جس پر عیناً ایمان لانا واجب، عیناً ایمان لانا واجب، وہ کیا کہ قرآن میں جو لفظ آیا بغیر کسی کم و کاست کے اس پر ایمان لانا واجب، بغیر کسی کم و کاست کے، اس میں کوئی تغییر تبدیل زیادتی نقصان کچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ قرآن ہے، تو اس پر تو ایمان لانا، ایک یہ بتا دیا، یہ تو عیناً ایمان لانا واجب ہے، اور ایک یہ ہے کہ متشابہات میں پھر اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے حالت اضطراری میں تاویل جائز ہے، لیکن تاویل ماننا واجب لا علی التعیین نہیں ہے، وہ لا علی التعیین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تعیین پر ایمان لانا واجب ہے، عیناً اس تاویل پر ایمان لانا واجب ہے، ایسا نہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تاویل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کہ لفظ کا لفظ میں جسمانے کا احتمال ہو، وہی معنی اگر آپ کریں تو یہ تاویل ہے، احتمال تو وہ تاویل ہے۔ تو میاں اس معنی کا احتمال ہے تو ٹھیک ہے، یہ تاویل ہے، لیکن کیا یہ احتمال دوسرے احتمال کا نافی ہے؟ ہو سکتا ہے دوسرا احتمال بھی ہے اس میں، یہ دو احتمال آ گئے تو کیا تیسرے احتمال کا نافی ہے؟ اس لیے یہ ایسی قسم کی جو آیت آتی ہے وہ قطعی الثبوت تو ہوتی ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہوتی، کیونکہ احتمالات کئی آ گئے، مدلول لا علی التعیین ہر کوئی ہے، لیکن علی التعیین ایک بھی نہیں ہے ان احتمالات میں سے، ہو سکتا ہے یہ مراد نہ ہو اللہ کا، دوسرا مراد ہو۔ متاخرین نے ہمیں یہ دو طریقے بتائے نا، کہ ایک تو قرآن و حدیث میں جو چیز آ جائے تو دلالت کے مرتبے میں اس کو رکھ کر، یعنی اس کا مرتبہ اگر قطعیت کا ہے تو قطعی سمجھ کر، ظنیت کا ہے تو ظنی سمجھ کر، اس درجے میں اس کے اوپر ایمان لانا عیناً واجب ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن تعویل کی بات ہے تو تعویل کے اوپر ایمان علی التعیین واجب نہیں۔ یہ قاعدے تو آپ دو سمجھ گئے نا، یہ دو بتا دیے ہمیں متاخرین نے جو علامہ ابن حمام نے نقل کیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو، وعلی نحو ما ذکرنا کل ما ورد مما ظاہرہ الجسمیۃ فی الشاہد کالإصبع والقدم والید فإن الید وکذا الإصبع وغیرہ صفۃ لہ تعالی لا بمعنی الجارحۃ۔ دیکھا کہ قرآن میں جب ید کا لفظ آیا تو ید پر ایمان لانا قرآن ہے، لہذا ہمارا اس پر عیناً ایمان لانا واجب ہے، قرآن نے جو کہہ دیا عیناً۔ اصبع کا لفظ آیا تو اس اصبع پر ایمان لانا عیناً واجب ہو گیا، لیکن لا بمعنی یہ تعویل نہ کرو، جارحہ یہ تو تم نے اپنا ترجمہ کر دیا، قرآن نے جارحہ کہا، قرآن نے اصبع کہہ دیا یا حدیث نے اصبع کہہ دیا، بس اصبع پر ایمان لانا واجب ہے۔
یا ید کا لفظ آیا تو ید پر ایمان لانا علی التعین واجب ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں تو میاں وہ آپ کا اپنا ترجمہ ہے، اس پر ایمان لانا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تعویل ہے تو تعویل پر ایمان لانا لا علی التعین واجب ہے، علی التعین نہیں۔ بات کلیہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی صفات تو ہیں کہ قرآن نے بیان کی ہے، لیکن لا بمعنی الجارحۃ، یہ اصبع یا ید یا جو بھی ہیں یہ لا بمعنی الجارحۃ بل علی وجہ یلیق بہ، اس طریقے پر ہم کہیں گے باری تعالیٰ کے لیے کہ ید پر ہمارا ایمان ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے ید۔ اب کیف ویفا کا سوال یہاں پر نہیں ہوگا، ید ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ لیکن ید کی مزید کچھ آپ پچھلک لگائیں گے تو وہ پچھلک پھر آپ کا ہوگا، وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ایمان لانا علی التعین واجب نہیں ہے۔ لا بمعنی الجارحۃ بل علی وجہ یلیق بشانہ وہو سبحانہ اعلم بہ، وہی مولا جو ہے وہ جانتا ہے کہ ید سے پھر کیسے مراد، بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قرآن میں ید کا لفظ آ گیا تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے بس۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا کہ ید آ گیا تو ید کے لفظ پر ایمان۔ تعویل کریں گے جیسے بعض علماء نے کیا، فرماتے ہیں وقد تؤول الید والاصبع بالقدرۃ والقہر، متاخرین میں سے بعض نے ید کی تعویل کی، ید بمعنی قدرت، غلبہ، قہر، یہ تعویلات کی، لیکن ان کا مرتبہ تعویل کا ہو گیا نا، اس لیے فرمایا وقد یؤول الید والاصبع بالقدرۃ والقہر، اور یمین کی بھی تعویل کی بعض علماء نے فی قولہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجر یمین اللہ فی الارض، کہ حجر اسود جو ہے یہ یمین اللہ فی الارض ہے، اللہ جل مجدہ کا یمین فی الارض ہے۔ تو اب یمین تو دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یہ یمین کیا حدیث میں چونکہ یمین کا لفظ آیا تو اس لفظ پر تو عیناً ہمارا ایمان ہے، عیناً۔ باقی اس کی تعویل آپ کریں گے تو تعویل پر ایمان عیناً نہیں ہے، عیناً نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بعض علماء نے اس کو محمول کیا ہے، نہیں ہے اس میں، بعض علماء نے اس کو محمول کیا کہ یہ جو فرمایا یمین اللہ فی الارض علی التشریف والاکرام، کہ اس سے مراد یمین سے مراد کیا ہے؟ تشریف، کہ یمین کو یسار پر شرافت حاصل ہے نا۔ اچھا تو واقعی اچھا، بس بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ تو یہ تشریف اور اکرام کی تعویل بعض علماء نے کی ہے، لما ذکرنا من صرف فہم العامۃ عن الجسمیت، کہ اپنے عوام کے فہم کو جسمیت سے پھیرنے کے لیے، کہ کوئی ید کا لفظ دیکھ کے تو پھر جسمیت کی طرف چلا جائے اس کا ذہن، تو اس کے ذہن کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ یمین بمعنی تشریف و اکرام کے معنی میں لیا ہے، اور کہتے ہیں وہ ممکن ان یرادا ولا یجزم بارادته خصوصا على قول اصحابنا انها من المتشابهات وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذا الدار والا لكان قد علم۔ یہ اس دار میں متشابہات کے متعلق آپ کو بتا دیا پہلے کہ متقدمین کا مذہب ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، دنیا میں متشابہات کا علم نہیں آ سکتا، آخرت میں اللہ جل مجدہ سب پر کھول دے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ حضرت دعا فرمائے۔